میر ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے تھے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، لیکن جہاں ان کی قبر تھی اس کے پاس سے ریلوے اسٹیشن بنا دیا گیا، تو اب وہاں پہ ساری ہر وقت انڈین ریلوے کی گاڑیاں چلتی رہتی ہیں اور سکون نصیب نہیں ہے ان کو ابھی بھی، موت کے بعد بھی نہیں۔ میر کی وصیت میں نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، لیکن یہ ایک ایسی وصیت ہے جو کہ سننے والی ہے۔ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا، ہمارے پاس مال و متاع دنیا سے تو کوئی چیز نہیں ہے جو آئندہ تمہارے کام آئے، لیکن ہمارا سرمایہ ناز قانون زبان ہے، جس پر ہماری زندگی اور عزت کا دار و مدار رہا، جس نے ہمیں خاک مذلت سے آسمان شہرت تک پہنچایا۔ اس دولت کے آگے ہم سلطنت عالم کو ہیچ سمجھتے رہے، تم کو بھی اپنے ترکے میں یہی دولت دیتے ہیں۔ میر صاحب کے لیے مشہور ہے کہ اس زمانے میں جب لوگ غیر ملکوں میں جایا کرتے تھے تو تحفے لے کے جاتے تھے، اور میر کی غزلیں تحفے کے طور پہ جایا کرتی تھی، کیونکہ جب آپ باہر جاتے تھے تو عام سفر بھی 300-400 میل کا ہوتا تھا اور کئی روز کا، کوئی چھوٹا موٹا تحفہ لے کے تو جا نہیں سکتے تھے، تو میر کی غزل جایا کرتی تھی تحفے کے طور پہ۔ ہاں، اصل میں آپ نے بات کی تو میں سرچ کرتا ہوں، شعر کہنا کہلایا جاتا ہے کہ شعر کہا، لکھا بعد میں جاتا ہے شعر، کیونکہ شعر جب آتا ہے آدمی کے دل اور دماغ میں تو وہ پھر اپنی زبان سے کہتا ہے اور پھر لکھتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ شعری روایت میں یہ ہے کہ شعر کہا، انہوں نے یہ شعر کہا یا یہ غزل کہی، پھر وہ لکھتے تھے اور پھر وہ چھپتی تھی اس کے بعد۔ تو یہ غزل ہے کہ ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، کسی نے ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ خراب رہتے تھے مسجد کے آگے مے خانے، مسجد کے آگے مے خانوں کی نہیں چلتی تھی، خراب رہتے تھے مسجد کے آگے مے خانے، نگاہ مست نے ساقی کی انتقام لیا۔ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں۔ اچھا ایک بات عرض کرتا ہوں کہ میر کا جو سلیقہ تھا وہ ان کی نازک مزاجی تھی، اور انتہائی نازک مزاجی، اور ہونی بھی چاہیے تھی، اتنے بڑے شاعر تھے۔ اب میں نازک مزاجی کروں تو اس کی کیا حقیقت، لیکن وہ میر صاحب کی نازک مزاجی تھی اور لوگ برداشت کرتے تھے اور کرنا چاہیے تھا۔ اس کو بھی کہہ رہے ہیں سلیقہ، کہ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا، کہ میری جو ناکامیاں تھیں وہ میرا سلیقہ بن گئی اور اسی طرح میں نے نبھائی اور لوگوں نے مجھے برداشت کیا۔ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ اچھا، میر نے ایک اور کام کیا، جیسے میں نے آپ سے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ فارسی غزل کے سب سے بڑے شاعر حافظ شیرازی ہیں، اور اردو غزل کے سب سے بڑے شاعر میر تقی میر ہیں، اور یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں غالب کے ماننے والے، اور بہت فاصلے سے بہت بڑے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اردو زبان کو میر نے تقویت بخشی، نیا لب و لہجہ دیا، الفاظ دیے، وہ حافظ نے فارسی زبان کے لیے نہیں کیا۔ تو اس لحاظ سے میر حافظ سے بڑے ہیں اردو شاعروں میں، اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں کچھ آئیں گے، جو ابھی آ رہا ہے ایک شعر جس سے ہم کہتے ہیں آپ ہوں، آپ ہوئیے، وہ کہہ رہے ہیں آپ ہوجیے، یعنی ہو جائیے۔ کیا طرح ہے آشنا گاہے گہے نا آشنا، طرح کہتے ہیں نخرے کو، ناز کو، انداز کو۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا یار طرح دار، تو طرح ایک
نخرہ ہے ایک. کیا طرح ہے آشنا گاہے گہے نا آشنا, یا تو بیگانی ہی رہیے ہوجیے یا آشنا. کہ آپ کبھی آشنا ہوتے ہیں کبھی نا آشنا ہوتے ہیں, آپ فیصلہ کر لیجئے, یا تو ہمیشہ کے لیے بیگانے ہو جائیے. کیا طرح ہے آشنا گاہے گہے نا آشنا, یا تو بیگانے ہی رہیے ہوجیے یا آشنا. اور کون سے یہ بحر خوبی کی پریشاں زلف ہے, آتی ہے آنکھوں میں میرے موج دریا آشنا. اور پھر غزل ہے کہ دل نے ہم کو مثال آئینہ ایک عالم کا روح شناس کیا. دیکھیے غالب جب بات کرتے تھے تو اس میں تھوڑی مشکل پسندی تھی, اور وہ آئی تھی بیدل کے یہاں سے, عبد القادر بیدل سے. میر بظاہر صاف زبان میں بات کرتے ہیں لیکن گہرائی بہت ہوتی ہے اس میں. میر صاحب صرف اپنے ساتھ تھے, میر صاحب نہیں تھے. میر کا ایک شعر سنیے, کہتے ہیں کہ مذہب سے میرے کیا تجھے تیرا دیار اور, مذہب سے میرے کیا تجھے تیرا دیار اور, میں اور یار اور میرا کاروبار اور. اب میر ایسے مزے سے کہتے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ صبح تک شمع سر کو دھنتی رہی, وہ شمع کا شعلہ جو ہے وہ ہلتا رہتا ہے نا, تو وہ اس کو سر دھننا کہہ رہے ہیں. کہ صبح تک شمع سر کو دھنتی رہی, کیا پتنگے نے التماس کیا. کہ پتنگے نے کیا ایسا التماس کر دیا, کیا ایسی درخواست کر دی, کیا ایسا سوال کر دیا کہ وہ صبح تک پریشان رہی اور سر کو دھنتی رہی. صبح تک شمع سر کو دھنتی رہی, کیا پتنگے نے التماس کیا. اور ایسے وحشی کہاں ہیں اے خوباں, اپنے لیے کہہ رہے ہیں. یہ خوباں کا لفظ خوب سے نکلا ہے, اس کا مطلب ہے محبوب. ایسے وحشی کہاں ہیں اے خوباں, میر کو تم ابس اداس کیا. ابس کا مطلب ہے بیکار, بے وجہ, فضول, لیکن ابس کا ترجمہ ہو نہیں سکتا. ایسے وحشی کہاں ہیں اے خوباں, میر کو تم ابس اداس کیا. یہ میں نے غزل کی بجائے صرف ایک شعر نکالا ہے, وہی کافی ہے. میر ہمیشہ مشکل میں گزری اور اس پہ انہیں معلوم بھی تھا اور اس پہ ناز بھی کرتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ داغ فراق و حسرت وصل, یعنی جدائی کا داغ اور ملنے کی حسرت اور آرزو شوق. داغ وصال و حسرت وصل آرزو شوق, میں ساتھ زیر خاک بھی ہنگامہ لے گیا. کہ یہ ہنگامہ زندگی میں تو تھا ہی, لیکن جب میں خاک میں گیا ہوں قبر میں بھی یہ سب میرے ساتھ گئے. کہ داغ فراق و حسرت وصل آرزو شوق, میں ساتھ زیر خاک بھی ہنگامہ لے گیا. اچھا, یہ بالکل چھیڑ چھاڑ کی بھی ہے غزل, جمالیاتی بھی ہے, عاشقی کی بھی ہے اور مزیدار ہے. میر کے زیادہ تر بہر اور چھوٹی ہوتی تھی, یعنی میٹر چھوٹا تھا تو کم الفاظ ہوتے تھے. 5 الفاظ کی بھی انہوں نے کہی ہے, شعر کہا ہے پورا مصرع. کہ دل سے شوق رخ نکو نہ گیا. نکو ہے نیک, نیک نکو سے ہے. دل سے شوق رخ نکو نہ گیا, جھانکنا تاکنا کبھو نہ گیا. ہر قدم پر تھی اس کی منزل لیکن ہے یہ, ہر قدم پر تھی اس کی منزل لیک, سر سے سودائے جستجو نہ گیا. سب گئے ہوش و صبر و تاب و تواں, سب گئے ہوش و صبر و تاب و تواں,
لیکن اے داغ دل سے تو نہ گیا. مجھے داغ کا ایک شعر یاد آ گیا، داغ دہلوی کا، اسی پہ سامان تو ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے. یہ شاید آخری وقت کا شعر ہے ان کے، کہ ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا. تو یہ کچھ ملتا جلتا اس لیے مجھے یاد آ گیا کہ سب گئے ہوش و صبر و تاب و تواں، لیکن اے داغ دل سے تو نہ گیا. اور صبح گرداں ہی میر ہم تو رہے. صبح کہتے ہیں تسبیح کو، کہتے ہیں میر ہمارے ہاتھ میں تو ہر وقت تسبیح رہتی تھی. صبح گرداں کہتے ہیں تسبیح گھمانا، اس کو گردش میں لانا. صبح گرداں ہی میر ہم تو رہے، دست کوتاہ تا صبح نہ گیا. اب یہ سمجھنے والا شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ تسبیح تو ہم یوں پھیرتے رہتے تھے تو وہ جام تک تو ہمارا ہاتھ جا ہی نہیں سکتا تھا. دست کوتاہ تا صبح نہ گیا. اور اسی طرح کا ایک میر کا قیامت کا شعر ہے، وہ ذرا اس سے الٹا ہے. کہتے ہیں کہ دامان دراز اس کا جو صبح نہیں کھینچا. دامان دراز اس کا جو صبح نہیں کھینچا، اے میر یہ کوتاہی سب دست دعا کی ہے. کہ ہمارا دست تو دست دعا میں تھے، ہم تو ہم اس کا دامن کہاں پکڑتے، ہم تو دعا کی حالت میں تھے. دامان دراز اس کا جو صبح نہیں کھینچا، اے میر یہ کوتاہی سب دست دعا کی ہے. یعنی یہ بھی دست دعا پہ ڈال دیا سارا طلبہ. اے میر یہ کوتاہی سب دست دعا کی ہے. صبح گرداں ہی میر ہم بھی رہے، ہم تو رہے دست کوتاہ تا صبح نہ گیا. اچھا، میر کو کافی مشکلیں بھی ہوئیں نازک مزاجی کی وجہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ جن بلاؤں کو میر سنتے تھے، یعنی ان کے متعلق سنا تھا ہم نے، جن بلاؤں کو میر سنتے تھے ان کو اس روزگار میں دیکھا. اب دیکھیے ان بلاؤں کا عشق زمانہ بھی ہو سکتا ہے، عشق محبوب بھی ہو سکتا ہے، کہ ہم جن بلاؤں کے متعلق صرف سنا کرتے تھے کہانیوں میں، ان بلاؤں کو ہم نے اس روزگار میں دیکھا، ان دنوں میں دیکھا، زندگی میں دیکھا. اب وہی میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی زبان کتنی مختلف ہے. اب وہ پرانی زبان پہ آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تمہاری ان دنوں دوستاں، اے دوستو یہ تمہاری ان دنوں، مجا جس کے غم میں ہے خوں چکا. مجا کہتے ہیں پلکوں کو. یہ تمہاری ان دنوں دوستاں، مجا جس کے غم میں ہے خوں چکا، وہی آفت دل عاشقاں کسو وقت ہم سے بھی یار تھا. وہی آفت دل عاشقاں، یعنی اس کو آفت دل عاشقاں کہہ رہے ہیں اپنے محبوب کو. وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے. وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو. تو یہ تمہاری ان دنوں دوست. جی یہ پوری غزل ہے، میں یاد کر کے ہے نہیں، جان کا نہیں ہے، لگتا ہے مجھے ایسا. یہ تمہاری ان دنوں دوستاں، مجا جس کے غم میں ہے خوں چکا، وہی آفت دل عاشقاں کسو وقت ہم سے بھی یار تھا. اور کبھو جائے گی جو ادھر صبا، کبھو جائے گی جو ادھر صبا، تو یہ کہیو اس سے کہ بے وفا. کبھو جائے گی جو ادھر صبا، تو یہ کہیو اس سے کہ بے وفا، مگر ایک میر شکستہ پا تیرے باغ تازہ میں خار تھا. مگر ایک میر شکستہ پا تیرے باغ تازہ میں خار تھا. اچھا، میر اپنے دل کے متعلق اپنے دل کو بہت اونچا جانتے ہیں اور ٹھیک جانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے اس میں بہت کچھ سما جاتا ہے اور بہت کچھ سمایا ہوا ہے.
کہ دل کی آبادی کی اس حد ہے خرابی کے نہ پوچھ. دل کا جانا جو ہے پھر سے کیا بربادی ہوتی ہے کہ دل کی آبادی کی اس حد ہے خرابی کے نہ پوچھ، جانا جاتا ہے کہ اس راہ سے لشکر نکلا. کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی لشکر نکل کے گیا ہے اور بالکل بربادی ہے پیچھے. اور میرا جب دل برباد ہوتا ہے تو یہ عام آدمی کا دل برباد نہیں ہو رہا ہے، یہ میر تقی میر کا دل برباد ہو رہا ہے، کوئی چھوٹا موٹا دل نہیں ہے. اور اشک تر قطرہ خون لخت جگر پارہ دل. اب آپ سوچئے یہ چار چیزیں، اشک تر قطرہ خون، لخت جگر یعنی جگر کا ٹکڑا، پارہ دل بھی دل کا ٹکڑا، اشک تر اور قطرہ خون تو آپ سمجھتے ہیں. اشک تر قطرہ خون لخت جگر پارہ دل، ایک سے ایک عدد آنکھ سے بہہ کر نکلا. اب ایسے آنسوؤں کی کیا قیمت ہوگی کہ اشک تر تو ہے ہی، وہ خون بھی بہا رہا ہے، جگر بھی اسی میں سے بہہ رہا ہے، اور دل کے ٹکڑے بھی اسی. یہ ہے اصل میں فغاں. مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، میں اس کے بعد دیکھ لیتا ہوں، بتا دیتا ہوں میں آپ کو. اشک تر قطرہ خون لخت جگر پارہ دل، ایک سے ایک عدد آنکھ سے بہہ کر نکلا. ہم نے جانا تھا لکھے گا تو کوئی حرف امیر، ہم نے جانا تھا لکھے گا تو کوئی حرف امیر، پر تیرا نامہ تو ایک شوق کا دفتر نکلا. یہ غالباً ان کے محبوب کی طرف سے ہے کہ بھئی ہم نے سوچا تھا کہ کوئی ایک آدھ تو بات کر دے گا، لیکن وہ جو پہلے کہہ چکے تھے کہ کیا پتنگے نے التماس کیا. وہ شمع سر کو دھنتی رہی. کب کہتے ہیں چکور کو، میر کا چاند سے کافی گہرا رشتہ تھا اور چاند کا چکور سے گہرا رشتہ ہے. میر کو اپنا محبوب بہت نظر آتا تھا چاند کے اندر. جیسے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ جسے انگریزی میں مون سٹرک کہتے ہیں اور لونسی بھی کہلاتی ہے، وہ چاند سے ہوتی ہے. وہ لونیٹک جو ہے اصل میں وہ لونر افیکٹ سے ہوتا ہے. تو کب پہ پہلے ایک آپ حافظ شیرازی کا ایک شعر سن لیجیے، وہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن شعر سننے والا ہے وہ، کہ اے کب کے خوش خرام کہ خوش می روی بناس. چکور کی کہتے ہیں کہ چال بڑی خوبصورت ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں اے کب کے خوش خرام کہ خوش می روی بناس، کہ اے کب کے خوش خرام ہے چکور جو تو ناز و ادا سے جا رہی ہے. خرہ مشو کہ گربے عابد نماز کرد، کہ زیادہ فخر اور غرور نہ کر، کیونکہ مولوی کی جو بلی ہے وہ نمازی ہے، تو وہ ابھی نماز پڑھ رہی ہے، اس کے بعد کھائے گی تجھ کو. اے کب کے خوش خرام کہ خوش می روی بناس، غرہ مشو کہ گربہ عابد نماز کر. کہتے ہیں اس کا خرام دیکھ کے جایا نہ جائے گا. خرام کہتے ہیں چال کو. اے کب پھر بحال بھی آیا نہ جائے گا، یعنی وہ جایا تو نہیں جائے گا لیکن پھر واپس بھی نہیں آیا جائے گا. ہم کشتگان عشق ہیں ابرو و چشم یار، سر سے ہمارے تیغ کا سایہ نہ جائے. اب دیکھیے ابرو جو ہے وہ تیغ سے انہوں نے اس کی وہ دی ہے مناسبت، تو بہت شاعروں نے دی ہے. اور تیغ کا سایہ یہ ہے کہ یہ تلوار لٹکتی رہے گی ہمارے اوپر. یہ صرف میر کہہ سکتے تھے. ہم کشتگان عشق ہیں ابرو و چشم یار، سر سے ہمارے تیغ کا سایہ نہ جائے گا. اور ہم راہ روان راہ وفا فنا ہیں. کوثر صاحب یہ ہے صوفیوں کے لیے. ہم راہ روان
ہم رہروان راہ فنا ہیں برنگ عمر، جاویں گے ایسے کھوج بھی پایا نہ جائے گا۔ ہم رہروان راہ فنا ہیں برنگ عمر، جاویں گے ایسے کھوج بھی پایا نہ جائے گا۔ اور یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر بازا، یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر بازا، نادان پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا۔ یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر بازا، نادان پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا۔ اور آپ نادان کو دوسری طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ وہ نادان پھر تیرے جی سے نہیں بھلایا جائے گا۔ یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر بازا، نادان پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے۔ اچھا اس میں نہیں، یہ فارسی کا بازا نہیں ہے، وہ نہیں ہے کہ بس علامت روی و بازا ہی نہیں۔ اچھا یہ بھی بڑا ناز تھا ان کے اوپر کہ اگر جو میری فقہ ہیں، جو میرا شعر ہے، جو میری تکلیفیں ہیں، بس وہ آفاقی ہیں، اس کے آگے ہر چیز بیکار ہے۔ کہتے ہیں پھر نوحہ گری کہاں جہاں میں، جہان میں پھر کیسی نوحہ گری، پھر نوحہ گری کہاں جہاں میں ماتم زدہ میر اگر نہ ہوگا۔ اگر میر ماتم زدہ نہیں ہوگا تو پھر کیسی نوحہ گری۔ یہ اپنی سادات ہونے کو بھی بیچ میں لے آئے ہیں یہاں پہ نوحہ گری اور ماتم سے۔ میر تمام تر نازک مزاجی کے باوجود انسان کی حرمت اور عزت کے بہت قائل تھے۔ رنجا کہتے ہیں رنج کو، مت رنجا کر کسی کو کہ اپنا تو اعتقاد، کسی کو رنج مت پہنچا کہ میرا تو یہ اعتقاد ہے۔ مت رنجا کر کسی کو کہ اپنا تو اعتقاد، دل ڈھائے کر جو کعبہ بنایا تو کیا کیا۔ مت رنجا کر کسی کو کہ اپنا تو اعتقاد، دل ڈھائے کر جو کعبہ بنایا تو کیا ہوا، کیا کیا نہیں کیا ہوا۔ اور جیتے تو میر ان نے مجھے داغ ہی رکھا، جہاں تک میں زندہ رہا تو مجھے وہ داغ ہی دیتے رہے، میں جلتا ہی رہا بصورت داغ۔ جیتے تو میر ان نے مجھے داغ ہی رکھا، پھر گور پر چراغ جلایا تو کیا ہوا، پھر گور پر چراغ جلایا تو کیا ہوا۔ میر کا اس پہ ایک اور شعر بھی ہے کہ بعد مرنے کے میری قبر پہ آیا وہ میر، بعد مرنے، حضرت عیسیٰ لوگوں کو قم بإذن اللہ کہتے تھے اور مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ بعد مرنے کے میری قبر پہ آیا وہ میر، یاد آئی میرے عیسیٰ کو دوا میرے بعد۔ بعد مرنے کے میری قبر پہ آیا وہ میر، یاد آئی میرے عیسیٰ کو دوا میرے بعد۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آ کے سجادہ نشیں قیس ہوا میرے بعد، پھر نہ رہی پھر بزم میں باقی کوئی جا میرے بعد۔ اور منہ پہ ڈھک دامن گل روئیں گے مرغان چمن، ہر روش خاک اڑائے گی ہوا میرے بعد۔ پھر ان سے کہا کسی نے، دل کی ویرانی کا بھی ان کو بہت تھا، وہ کہتے بھی یہ تھے کہ یہ دل جو ہے یہ میری پوری دنیا، میرا پورا شہر، میری آبادی یہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ اس میں ایک عرض کر دوں، صاحب یہ سنتے جائیے کہ دہلی بہت دفعہ لوٹی تھی اور بہت دفعہ برباد ہوئی، تو میر صاحب نے اپنے دل کو دلی سے مماثلت دی ہے آدھا ورس۔ وہ کیا تھا کہ صبح گرداں تو میر ہمیں رہے، ہاتھ تا صبح نہ گیا، وہ آپ لے آئے پاس۔ یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے۔ اتنی گزری جو تیرے ہجر میں سو اس کے سبب، اتنی گزری جو تیرے ہجر میں سو اس کے سبب،
صبر مرحوم عجب مونس تنہائی ہے. مونس کہتے ہیں انیس کو، دوست کو. تو کہنا ہے اب ہمارا دوست جو ہے وہ ایک صبر ہے، اور تیرے ہجر میں سوائے صبر کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہمارا واحد مونس تنہائی جو ہے وہ صبر ہے. اب میر تھوڑا اپنا وہ ماکپن دکھا رہے ہیں، لیکن اچھی مزیدار غزل ہے. دشمنی ہم سے کی زمانے نے، یہ بھی سب زمانے پہ ڈال رہے ہیں، اپنے محبوب پہ کچھ نہیں دے کوئی. یہ ہوتی ہے، یہ ہے عشق، ایسا ہوتا ہے. یہ تصوف کی چیز ہے کہ دشمنی ہم سے کی زمانے نے، کہ جفاکار تجھ سے یار کیا. یہ زمانے نے کی ہے، تیرا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. بلّہ دشمنی ہم سے کی زمانے نے، کہ جفاکار تجھ سے یار کیا. اور یہ توہم کا کارخانہ ہے. یہ دنیا جو ہے یہ وہم اور توہم کا کارخانہ ہے. یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا. اس پہ غالب کا بڑا شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. یہ سارا حلقہ، یہ دام، یہ سب ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے. ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. اور یہ توہم کا کارخانہ ہے، یا وہی ہے جو اعتبار کیا. اور صد رگے جاں کو تاب دے باہم. رگے جاں تو آپ کو معلوم ہے، جان کی رگیں. صد کا مطلب ہے 100، اور تاب دینا ہوتا ہے ان کو آپس میں بننا. صد رگے جاں کو تاب دے باہم، تیری زلفوں کا ایک تار کیا. اور ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، کہ ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا. ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا. تو یہ عزیر صاحب سے کہہ دیجیے گا کہ یہ ان کے لیے ہے. اور سخت کافر تھا پہلے جس نے میر، سخت کافر تھا جس نے پہلے میر، مذہب عشق اختیار کیا. سخت کافر تھا جس نے پہلے میر، مذہب عشق اختیار کیا. ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا. یہ فقیرانہ بات کی، فقیرانہ لہجے میں بات کی. دشمنی ہم نے کی زمانے سے، ہم سے کی زمانے نے، کہ جفاکار تجھ سے یار کیا. اور یہ توہم کا کارخانہ ہے، یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا. ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا. کہیں کہیں یہ ہم فقیروں سے کج ادائی بھی ہے، لیکن مطلب ایک ہی ہے. اور سخت کافر تھا جس نے پہلے میر، مذہب عشق اختیار کیا. کافر ہمارے دل کی نہ پوچھ اپنے عشق میں، کافر ہمارے دل کی نہ پوچھ، کیونکہ اپنے عشق میں، ہم نے عشق میں یہ حال کر لیا اپنا کہ بیت الحرام تھا سو وہ بیت الصنم ہوا. تو جہاں اب ہے ہم پہلے ہو چکے ہیں، وہاں سے ہو کے آئے ہیں. شمع نظر خیال کے انجم، جگر کے داغ، جتنے چراغ ہیں تیری محفل سے آئے ہیں. اور اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے، مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے. ہم گھوم پھر کے کوچے قاتل سے آئے ہیں. کیا کیا عزیز دوست ملے میر خاک میں. اب اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو وہ تھا نا کہ خاک میں مل جانا، یا زیر خاک ملنا. کیا کیا عزیز دوست ملے میر خاک میں، نادان یا کسو کو کسی کا بھی غم نہ. یہاں کسی کو کسی کا غم نہیں ہوا، سب خاک میں ملے. اور وہ ایک شعر میر سے منسوب ہے، معلوم نہیں کہ وہ ہے، لیکن ہے کہ نہیں، لیکن شعر برا نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ
وضو کو مانگ کے پانی نہ کر خجل اے میر، وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں۔ اب الفاظ کی رعایت دیکھیے کہ تیمم عموماً خاک پہ ہوتا ہے، اور خاک کا نہ ہونا مطلب یہ ہے بے سر و سامانی ہے۔ نمود کر کے وہیں بحر غم میں بیٹھ گیا۔ میر کا غم بھی جو ہے نا وہ سمندر کی طرح گہرا ہوتا تھا۔ نمود کر کے بھی وہیں بحر غم میں ڈوب بیٹھ گیا، کہے تو میر بھی ایک بلبلا تھا پانی کا، کہے تو میر بھی ایک بلبلا تھا پانی کا۔ گئے جو شمع اس مجلس میں جلنے، ہم مجلس میں شمع کی طرح جلنے گئے۔ گئے جو شمع اس مجلس میں جلنے، سبوں پر حال ہے روشن ہمارا۔ آپ روشنی اور شمع کا دیکھ رہے ہیں اور جلنے کا۔ گئے جو شمع اس مجلس میں جلنے، سبوں پر حال ہے روشن ہمارا۔ بہت چاہا تھا ابر تر نے لیکن، نہ منت کا چھوا گلشن ہمارا۔ چمن میں ہم بھی زنجیری رہے ہیں، سنا ہوگا کبھی شیون ہمارا۔ شیون کہتے ہیں نالا۔ اور کیا تھا ریختہ پردہ سخن کا۔ ریختہ غزل کو کہتے ہیں، اردو زبان کو کہتے ہیں یہ ہم نے اپنا ایک پردہ اپنے سامنے رکھنے کے لیے ریختہ کہا تھا۔ کیا تھا ریختہ پردہ سخن کا، سو ٹھہرا ہے یہی اب فن ہمارا۔ نہ بہکے میکدے میں میر کیوں کر، گرو سو چاہے پیراہن ہمارا۔ کہ کس نے کہا تھا کہ آپ جائیے میکدے میں؟ اب وہ گروی رکھنا پڑے گا اپنا پیراہن، پیسے ویسے تو ہے نہیں۔ حالانکہ میر خدا نخواستہ میخوار نہیں تھے۔ نہ بہکے میکدے میں میر کیوں کر، گرو سو چاہیے پیراہن ہمارا۔ اور گلیوں میں اچھا یہ بھی تھا کہ میر کے جو عشق تھے وہ جیسے بھی تھے، ان کی تفصیل نہیں ملی، میں نے بہت تلاش کی، لیکن تھے کافی دھواں دار۔ تو وہ سارے شہر میں اس کا ذکر رہتا تھا کہ گلیوں میں اب تلک تو مذکور ہے ہمارا، افسانہ محبت مشہور ہے ہمارا۔ اور اگلا شعر ہے اصل میں سننے والا، ہیں مشت خاک لیکن جو کچھ ہے میر ہم ہیں۔ ہے مشت خاک لیکن جو کچھ ہے میر ہم ہیں، مقدور سے زیادہ مقدور ہے ہمارا۔ اور وہ ہے کہ راہ دور عشق ہے، راہ دور عشق سے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ اصل میں بڑے لوگ تھے، یہ شاعر سے زیادہ تھے شاعر۔ مقدور سے زیادہ مقدور ہے ہمارا، راہ دور عشق سے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور غیرت یوسف ہے یہ وقت عزیز، میر اس کو رائے گاں کھوتا ہے کیا۔ دیکھیے عزیز کو، عزیز مصر کو اور یوسف کو انہوں نے کیسے مزے سے استعمال کیا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ وقت عزیز، یہ وقت رہ گیا ہے تھوڑا بہت۔ غیرت یوسف ہے یہ وقت عزیز، میر اس کو رائے گاں کھوتا ہے کیا۔ دیکھیے حضرت یوسف کو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بہت عرصے کنویں میں بھائیوں نے رکھا تھا، وہ وقت جو ہے تکلیف دہ وقت ہوگا نا، ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحہ اس کا جو تھا وہ تو بچانے کے لائق تھا، اس لیے غیرت یوسف کا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ کہتے تھے کہ مت دیر و حرم کی راہ چل، ہم نے منع کیا تھا کہ مت چل اس راہ پہ، ہم نہ کہتے تھے کہ مت دیر و حرم کی راہ چل، اب یہ دعویٰ حشر تک شیخ و برہمن میں رہا۔ ہاتھ سے تیرے اگر میں ناتواں مارا گیا۔ اچھا کہیں بہت اعتماد بھی ہے اور بہت فخر بھی ہے، اور کہیں بالکل ہی ناتواں کہہ رہے ہیں
کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا، آسماں بار امانت نتوانست کشی، قرائے فال بنام من دیوان زدن، حافظ شیرازی نے کہا تھا۔ تو سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ سے تیرے اگر میں ناتواں مارا گیا، سب کہیں گے یہ کہ کیا ایک نیم جاں مارا گیا، کہ یہ تیرے شایان شان نہیں ہے کہ مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر کے میں شایان دست و بازوئے قاتل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا، عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا غالب۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیرے شایان شان نہیں ہے کہ ایک نیم جان کو مار دیا، سب کہیں گے یہ کہ کیا ایک نیم جاں مارا گیا، اور وصل و ہجراں یہ جو دو منزل ہیں راہ عشق کی، دل غریب ان میں خدا جانے کہاں مارا گیا۔ دیکھیے اب یہ ہے عشق حقیقی، وہ کہہ رہے ہیں وہ تو خدا کو ہی معلوم ہے کہ کہاں گیا۔ وصل و ہجراں یہ جو دو منزل ہیں راہ عشق کی، دل غریب ان میں خدا جانے کہاں مارا گیا۔ میر جو ہے نا بہت ہی سادہ الفاظ میں بہت سخت بات کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا، اور دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ یہ صرف صوفی سمجھ سکتے ہیں اس شعر کو، دور بیٹھا غبار میر اس سے، میر تو کیا قریب بیٹھتا، اس میر کا غبار بھی اس سے دور بیٹھ گیا، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ عشق میں ہم سے بے ادبی تو میر تقی میر، عشق میں ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی، کوسوں اس کی اور گئے اور سجدہ ہر ہر گام کیا۔ عشق میں ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی، کوسوں اس کی اور گئے اور سجدہ ہر ہر گام کیا، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ واہ 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 واہ۔ بخیر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ غالب نے کہا ہے کہ اپنی گلی میں مجھ کو نہ کر قتل، اپنی گلی میں مجھ کو نہ کر دفن بعد قتل، میرے پتے سے غیر کو کیوں تیرا گھر ملے۔ اپنی گلی میں یہ غالب نے کہا ہے، اپنی گلی میں مجھ کو نہ کر دفن بعد قتل، میرے پتے سے غیر کو کیوں تیرا گھر ملے۔ بڑی قیامت کی غزل ہے، تسکین کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے، حوران خلد میں تیری صورت مگر ملے، اور اے ساکنان کوچے دلدار دیکھنا، تم کو کہیں جو غالب آشفت سر ملے، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ میر نے تو سر دیا مگر جلاد، یعنی میر نے تو اپنی جان قربان کر دی، میر نے تو سر دیا مگر جلاد، کس کی گردن پہ یہ وبال پڑا، یہ خون کسی کی گردن پہ تو جائے گا، یہ خون ناحق کسی کی گردن پہ تو جائے گا، کس کی گردن پہ یہ وبال پڑا۔ اچھا گندمی رنگ جو ہے اس کو وہ خوبصورت رنگوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ویٹش کمپلیکشن، اور آپ دیکھیے اور کال کہتے ہیں اس کو فیمن کو، کہ خوب رو اب نہیں ہے گندم گوں، ایک تو یہ ہوتا ہے نا نمک ہوتا ہے چہرے کا، ایک گندم گوں، کہ خوب رو اب نہیں ہے گندم گوں، میر ہندوستان میں کال پڑا، قدر رکھتی نہ تھی متاع دل،
سارے عالم میں دکھا لایا. میرے دل کی کوئی قیمت نہیں تھی، میں سارے عالم میں دکھا لایا. قدر رکھتی نہ تھی متاع دل، بڑی غزل ہے ان کی. سارے عالم میں دکھا لایا. اور دل کے یک قطرے خون نہیں ہے بیش، دل کے خون کے ایک قطرے سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے. یہ خون کا ایک قطرہ ہی ہے جس سے دل بند ہو سکتا ہے. دل کے یک قطرے خون نہیں ہے بیش، ایک عالم کے سر بلا لایا. یہ دل جو ہے یہ پورے عالم میں ایک بلا لے کے آیا. اور دل مجھے اس گلی میں لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا. اور ابتدا ہی میں مر گئے سب یار، عشق کی کون انتہا لایا. ابتدا ہی میں مر گئے سب یار، عشق کی کون انتہا لایا. انہوں نے کہا تھا نا آپ کی سجادہ نشیں قیس ہوا میرے بعد، نہ رہی دشت میں باقی کوئی جا میرے بعد. ابتدا ہی میں مر گئے سب یار، عشق کی کون انتہا لایا. اور آخری شعر جو ہے نا وہ قیامت ہے کہ اب تو جاتے ہیں بتکدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. اب تو جاتے ہیں بتکدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. اب دیکھیے کیا انہوں نے رعایت استعمال کی ہے کہ اب ہمیں خدا ہی لے کے آئے گا تو بتکدے میں آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے. تو اسی کا ہے، آپ نے اس کی تصویر کی ہے، میں نے کچھ نہیں کہا. کہ اب تو جاتے ہیں بتکدے سے میر، بتکدے میں بھی وہی لے کے آیا تھا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. اچھا میر حالانکہ یہ شکل وول کرتے نہیں تھے لیکن کچھ تھی پرخاش نے کہیں کہیں. کہتے ہیں معمور شرابوں سے کبابوں سے ہے سب دیر، کہ دیر میں تو سب کباب شراب سب کچھ ہو رہا ہے. معمور شرابوں سے کبابوں سے ہے سب دیر، مسجد میں ہے کیا شیخ پیالہ نہ نوالا. مسجد میں ہے کیا شیخ پیالہ نہ نوالا. اور گزرے ہے لہو وہاں سرے ہر خار سے اب تک، جس جشن میں پھوٹا ہے میرے پاؤں کا چھالا. گزرے ہے لہو وہاں سرے پرخار سے اب تک، جس دشت میں پھوٹا ہے میرے پاؤں کا چھالا. اور دیکھے ہے مجھے دیدہ پر خشم سے وہ میر. خشم کہتے ہیں خشمگی یعنی ناراضگی. یہ کیا دیکھے ہے مجھے دیدہ پر خشم سے وہ میر، میرے ہی نصیبوں میں تھا یہ زہر کا پیالہ. ایک ہی شعر ہے، اس کی پوری غزل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس شعر کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کی قدر کرتے رہنا، دل کی کچھ قدر کرتے رہیو تم، یہ ہمارا بھی ناز پرور تھا. کہ ہم نے اس کے بہت ناز اٹھائے، اس کی قدر کرتے رہنا. اور حسرت اس کی جگہ تھی خوابیدہ، میر کا کھول کر کفن دیکھا. حسرت اس کی جگہ تھی خوابیدہ، میر کا کھول کر کفن دیکھا. عطر آگی ہے بعد صبح مگر، صبح کی جو ہوا ہے وہ عطر میں بسی ہوئی ہے. کھل گیا پیچ زلف خوشبو کا، عطر آگی ہے بعد صبح مگر، کھل گیا پیچ زلف خوشبو کا. اور ایک دو ہوں تو سحر چشم کا ہوں، یعنی ایک یا دو ہوں تو میں کہوں کہ جادو ہے، کوئی سحر ہے. کارخانہ ہے وہاں تو جادو کا، وہاں تو جادو پہ جادو کا جو بن رہے ہیں، کارخانہ بنا لگا ہوا ہے کارخانہ. ایک دو ہوں تو سحر چشم کا ہوں، کارخانہ ہے وہاں تو جادو کا. اچھا انہوں نے کہیں کہیں شکوہ بھی کیا ہے تو یہ بھی کر رہے ہیں کہ خدا کو کام تو سونپے ہیں میں نے سب، لیکن رہے ہے خوف مجھے وہاں کی بے نیازی کا. آہ سحر نے سوزش دل کو مٹا دیا،